ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ ادارہ اقصی آواز نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات ترجمان القرآن، ستمبر 2018۔ تحریر پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد۔ موضوع ہے تحریک اسلامی اور خلافت جمہور۔ آواز مطاہر صدیق چودھری۔ پیشکش ادارہ اقصی آواز۔ امت مسلمہ کی تاریخ کے روشن ترین ادوار میں بعض ایسے لمحات نظر آتے ہیں جن میں ایمان اور یقین کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود ایک لمحے کے لیے یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا واقعی اسلامی جماعت اور اسلامی تحریک حق پر ہے؟ معرکہ احد کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ایمان و یقین اور صبر و استقامت کے بعض پہاڑ بھی ایک لمحے کے لیے لرز اٹھے، لیکن یہ کیفیت آگے نہیں بڑھنے پائی اور فوری طور پر دل و دماغ نے یکسو ہو کر ایک ہی بات کہی کہ اگر اس معرکہ حق میں مصروف عمل رہتے ہوئے قائد اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی تو پھر اسوہ حسنہ کی پیروی میں جس اصول اور حق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پیش کی، اس حق کی شہادت اپنے منزل اور مقصد پر اعتماد میں کمی کے بغیر پورے عزم و ارادے کے ساتھ اپنے متاع حیات کو اس بازی پر لگانا ہی شرط وفاداری ہے۔ یہ وہ پر امید آپٹیمسٹک رویہ اور طرز عمل ہے جو کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں کسی تعبیر اور تعویل کی گنجائش نہیں، جو اگر نگاہ کے سامنے ہو تو دل و دماغ میں مایوسی، ناامیدی، دل گرفتگی، پشیمانی اور ظن و گمان جیسی کیفیات کا گزر نہیں ہو سکتا۔ اپنی تاریخ کے ان روشن ابواب کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی بھی یکساں ضرورت ہے کہ ایک مومن ہر لمحہ انفرادی و اجتماعی احتساب سے گزرتا رہے اور یہ ایک رسمی عمل نہ ہو کہ کسی کارکنان کے اجتماع میں ایک ذمہ دار چند لمحات کے لیے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے اور پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ اب یہ حالات درست ہو گئے ہیں۔ احتساب دراصل پلٹنے کا عمل ہے۔ یہ اللہ کی طرف پلٹنے اور اس طرح پلٹنے کا عمل ہے کہ فرد اور جماعت اپنے ماضی کے فکر و عمل اور شعوری اور غیر شعوری فیصلوں کا جائزہ لینے کے بعد اصلاح احوال اور تعمیر مستقبل کے لیے اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے۔ مومن تعلق باللہ یعنی توحید خالص کے ساتھ رب کریم کی امان، پناہ اور رحمت میں آتے ہوئے اس کی رضا کے لیے بے غرض، بے لوث اور جذبہ ندامت کے ساتھ اپنی تمام قوت کو اس کے دین کی سربلندی میں لگا دیتا ہے۔ تحریک اسلامی کی غرض و غایت۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اسلامی جماعت کا مقصد وجود اور نصب العین اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت کو سلطان جمہور کی جگہ خلافت جمہور کی شکل میں نافذ کرنے کی جد و جہد کو اپنے متاع حیات بنا لے۔ اقامت دین کو اس کے تمام مطالبات کے ساتھ ذاتی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش اسی کا نام ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہم السلام کے مبعوث کیے جانے کا بنیادی مقصد اقامت دین کو قرار دیا ہے۔ سورہ شورى میں فرمایا گیا، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جسے اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو، اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ انبیاء کرام نے جس اقامت دین کے لیے جد و جہد کی اور دن رات ایک کر دیے، جب اہل کتاب اس سے غافل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قیادت کی جگہ محکومیت میں مبتلا کر دیا۔ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا، اگر یہ اہل کتاب ایمان رکھتے اور خدا ترسی تقوی کی راہ پر چلتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور نعمت کے باغوں میں انہیں داخل کرتے، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور ان ہدایتوں کو جو ان کے رب کی طرف سے انہیں پہنچی ہیں قائم کرتے تو انہیں اپنے اوپر سے بھی رزق بٹورتے اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی۔ انبیاء کرام کی سنت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت دین کی جد و جہد کی شکل میں اپنے نقطہ کمال کو پہنچی، اور قرآن کریم نے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی امت مسلمہ پر لازم کرتے ہوئے یہ طے فرما دیا کہ جس طرح رسول رحمت نے حق کی شہادت دیتے ہوئے اقامت دین فرمائی، اسی طرح اب یہ کام امت پر اجتماعی اور انفرادی حیثیت میں فرض کر دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔
یہی شہادت حق اور اقامت دین اس دور کی تحریکات دعوت و اصلاح کا بنیادی ستون اور ان کے منشور اور مقصد وجود کی غایت ہے۔ دین کا جامع تصور ان تحریکات کی اقامت صلاح، زکوٰۃ، سیام اور حج کے ساتھ یہ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ قیام عدل و قسط کے لیے اللہ کی شریعت کو نہ صرف اپنی ذاتی اور عائلی زندگی میں بلکہ اپنی معاشرتی، ثقافتی اور سیاسی زندگی میں بھی قائم کریں۔ چنانچہ تحریکات دعوت و اصلاح کے دائرہ کار میں عبادات کے ساتھ ساتھ باہمی تعلقات، ثقافت و معیشت اور اقتدار و حکومت گویا زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی حاکمیت اور اس کی شریعت کی برتری یکسانیت کے ساتھ شامل ہے۔ تحریک دعوت و اصلاح کا یہی پہلو انہیں دیگر تمام تحریکات سے ممتاز کرتا ہے اور ان کے تشخص کو نمایاں کرتا ہے۔ سیاسی جدوجہد اور حصول تمکین کے ذریعے نظام صلاۃ، نظام زکوٰۃ، نظام حیا اور نظام معروف کا قیام اور منکر، فواحش اور عدوان کا خاتمہ کرنا ان کے فرائض میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ سورہ حج میں فرمایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گویا فکر و عمل، معیشت اور سیاست میں قیادت کا حصول اقامت دین کی جدوجہد کا ایک جزو ہے اور دین کے قیام کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت یوسف کی مثالیں قرآن کریم میں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ جب تک مقصد اور ہدف واضح طور پر اقامت دین ہے، اس کے لیے سیاسی ذرائع کا استعمال کرنا عین تقاضۂ دین ہے۔ یہ کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کس طرح کیا جائے گا، دعوت کس بات کی، کس کو، کس طرح اور کب دی جائے گی، خود یہ دعوت کیا ہے، ان سوالات کا جواب قرآن و سنت ہر قدم پر فراہم کرتے ہیں، اور ان سے اخذ کردہ فکر وہ فکر ہے جسے فکر مودودی کہا جاتا ہے۔ تحریک اسلامی اس وقت ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہے جس میں زمینی حقائق بظاہر وہ نہیں ہیں جو توقع کیے جا رہے تھے، لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ انفرادی اور اجتماعی احتساب کے عمل کو تنہا کسی ایک نشست تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اسے مسلسل جاری رکھا جائے، اس اعتماد و یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور صرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اس نے 10 قدم قریب آنے کا وعدہ کیا ہے، اور مزید اس یقین کے ساتھ کہ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس دعوت پر مکمل یقین کرتے ہوئے قائم ہو گئے ہیں، تو پھر وہ اپنی غیبی طاقتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ احتساب بار بار اور جب اس اعتماد سے کیا جائے گا تو ہر مرتبہ ایمان و عزم میں اضافہ اور امید میں چمک پیدا کرنے کا باعث ہوگا۔ درپیش چیلنج اور تقاضے۔ ان ابتدائی گزارشات کے بعد اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تحریک کو وقتی طور پر جس صدمے کا سامنا ہے، اس کے اسباب میں جائے بغیر صرف یہ دیکھا جائے کہ تحریک آئندہ ایسی صورتحال سے کس طرح اپنے آپ کو محفوظ کر سکتی ہے۔ بظاہر ہماری یہ بات عجیب تصور کی جائے گی کہ بغیر مرض کی تشخیص کے علاج تلاش کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے اسباب پر لمبی بحثیں ضائع کر کے وقت ضائع کرنے کی بجائے پر امیدی اور احتساب کے ساتھ وہ اصول ذہن میں تازہ کیے جائیں جو دعوت اور اسلامی تحریک کی کامیابی کا یقین دلاتے ہیں۔ یہ وقت اور قوت عمل کا زیادہ مناسب استعمال ہے۔ نمبر 1، اصول کی برتری۔ پہلی چیز جو ذہن میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ان اصولوں کی برتری ہے جو ہمیں قرآن و سنت نے دیے ہیں۔ ان میں اولین اصول توحید اور زندگی پر اس کی تطبیق ہے، یعنی کس طرح اپنے انفرادی، خاندانی، معاشرتی، معاشی، ثقافتی، تعلیمی، قانونی اور سیاسی زندگی میں توحید کو رائج کیا جائے اور اس کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ تحریک پاکستان کی کامیابی کا واحد سبب یہی توحید یا لا الہ الا اللہ کا سہارا تھا، یعنی اپنی ذات، برادری، اپنے سیاسی تعلقات، ووٹ بینک، اجتماعات میں کثیر تعداد کا جمع ہونا، ان تمام پر بھروسے کی جگہ دل و دماغ کو شعوری طور پر اللہ کا عبد بنانا اور عبودیت پر قائم ہو جانا۔ جب کبھی بھی اور جہاں کہیں بھی ایک لمحے کے لیے کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ فلاں اتحاد اور فلاں برادری کے وعدے کامیابی کو قریب لے آئیں گے، ہم زیادہ توحید سے دور ہو جائیں گے، ایسے تمام خیالات سے ذہن کو خالی کرنا ہی توحید پر عمل کرنا ہے۔ دوسرا اصول سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت ہے، یعنی تحریک سے وابستہ ہر فرد کو ان تمام امور سے اپنا تعلق منقطع کرنے جو قرآن و سنت کے منافی ہیں، وہ ایسے کاروباری قرضے ہوں جن میں سود کی آمیزش ہو، یا ایسے معاملات ہوں جن میں برادری کی روایات کی پیروی دین کی تعلیمات سے ٹکراتی ہو، وہ معاشی معاملات میں لین دین میں عدم احتیاط یا عائلی معاملات میں حقوق کی ادائیگی نہ کرنا ہو۔ دراصل اسلامی تحریک کی اصل قوت اس کی قوت کردار ہے۔
کہ اس کے کسی فرد یا نمائندے کے بارے میں کوئی کسی مالی خاندانی باہمی تنازع میں یہ بات نہ کہہ سکے کہ وہ حق کے منافی رسوم و رواج کی پیروی کرتا رہا ہے۔ اسلام نام ہی رسوم و رواج جاہلیہ سے بغاوت کا نام ہے۔ جب اور جہاں اس رسول کی پیروی ہوگی، اللہ کی مدد اور استعانت اور رحمت کا آنا اتنا ہی یقینی ہے جتنا قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پر ہونا ہے۔ خود احتسابی میں اس طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے کہ کسی بھی ذمہ داری کے لیے جس فرد کو نامزد کیا جائے، اس کی سیرت و کردار آئینے کی طرح ہو، چاہے ایسے افراد تلاش کرنے اور تیار کرنے میں کتنا ہی وقت لگ جائے۔ اصول کی برتری کا ایک واضح تقاضا یہ ہے کہ ہماری محبت اور جڑنا اور مخالفت اور کٹنا صرف اللہ کے لیے ہو۔ اگر ایک فرد یا گروہ جو کل تک اختلاف کر رہا تھا ہمارے اصولوں کے قریب آنے کا اعلان کرے تو ہم ماضی کو نظر انداز کرتے ہوئے مثبت طرز فکر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے معروف میں اس کے ساتھ تعاون پر تیار ہو جائیں۔ اگر ایک شخص، گروہ یا جماعت کل تک اسلام سے دوری کا اظہار کرتی ہو اور آج وہ اس بات کی قولی شہادت دے کہ وہ اسلامی عدل اجتماعی کو نافذ کرنا چاہتی ہے تو اپنے تمام تحفظات کے باوجود تعاونوا علی البر والتقوی پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی اعتراضات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی رائے پر نظر ثانی کر لی جائے۔ اصولی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اپنا جائزہ لیتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ہماری قوت، وقت، انسانی اور مادی سرمایہ کا کیا تناسب تعمیر کردار اور سیرت میں لگایا جا رہا ہے، اور کیا ہم واقعی مکی دور کے ان صبر آزما مراحل سے گزر رہے ہیں جنہوں نے ہر صاحب ایمان کو استقامت اور حکمت دینی سے نواز دیا تھا، اور ان کے کردار کے اثر سے وہ کل تک جو خون کے پیاسے تھے وہ ولی حمیم بن گئے تھے۔ نمبر 2، نظریاتی جہاد۔ تحریک اسلامی ایک نظریہ حیات کی علمبردار جماعت ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ازل سے ابد تک حق و باطل اور اسلام اور جاہلی نظریہ حیات میں ایک مکالمہ ہوتا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کا مکالمہ، حضرت موسیٰ کا مکالمہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل کتاب کے ساتھ انہیں دعوت مکالمہ دینا انبیاء کرام اور دعوت اسلامی کی سنت ہے۔ لیکن اس مکالمے اور نظریاتی جہاد کے لیے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے خود تربیت دے کر ان عقلی دلائل سے آراستہ کیا تھا جن کا کوئی جواب باطل پرستوں کے پاس نہیں تھا، اور وہ صرف مبہوت ہو کر رہ گئے تھے۔ داعیان حق کی طرف سے صرف ایک مطالبہ تھا کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہ برہان قاطع ہی وہ چیز ہے جسے قرآن و سنت اور فکر اسلامی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے گزشتہ 25 برسوں میں قرآن و سنت اور فکر مودودی کی ترویج کے لیے کیا اقدامات کیے؟ کیا صرف چند نصابی کتابچوں کا سرسری مطالعہ رکن بنتے وقت کر لینا فکر مودودی کو ذہن و قلب میں راسخ کر سکتا ہے؟ کیا صرف قرآن کے ماہانہ درس میں شرکت قرآن کی انقلابی دعوت سے روشناس کرا سکتی ہے؟ ہمارے وقت کا کتنا حصہ قرآن و سنت سے گہرے تعلق میں گزرتا ہے اور کتنا وقت محض تنظیمی معاملات میں گزرتا ہے؟ اس وقت کا کتنا حصہ اہل خانہ کو دعوت دینے، کتنا حصہ اہل محلہ کے ساتھ مسجد میں ملاقات کر کے انہیں قرآن کی دعوت سے متعارف کرانے میں گزرتا ہے؟ مکہ اور مدینہ میں اسلامی جماعت میں شامل ہونے والا ہر فرد بشمول داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھا۔ کیا ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ایسا ہی ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو جو ہر بات کا علم رکھنے والا ہے، کیا وہ یہ جاننے کے باوجود کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں ہر معاملے پر ہر مرحلے میں کامیابی سے نواز دے گا؟ سید مودودی نے فکر کے جن پہلوؤں کو اجاگر کیا، ان میں دین کی اجتماعیت اور شرعیت اور حاکمیت الہی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا ہم نے ان کی روشنی میں اپنے طویل المیعاد اور قلیل المیعاد حکمت عملی مرتب کی؟ قرآن کریم میں 7 سالہ منصوبہ بندی کا ذکر سورہ یوسف میں ہے۔ مکہ میں دعوت و تربیت کا کل عرصہ 13 برس تھا۔ 7 سالہ حکمت عملی کے نتیجے میں 14 برس کی جگہ 13 برس میں ہی وہ نتائج حاصل ہو گئے جن کے اثرات آج تک پائے جاتے ہیں۔ قریب المیعاد 7 سالہ حکمت عملی میں ہماری ترجیح میں صوبے یا مرکز میں پارلیمان میں نمائندگی کے ساتھ توسیع دعوت اور تعمیر کردار کا کیا تناسب رہا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کے بندوں تک اس کا پیغام اپنی عملی زندگی کے ذریعے پیش کیا یا محض تحریر و تقریر کو کافی سمجھا؟ کیا اصولی اور نظریاتی انقلاب صرف اچھی خواہشات کی بنا پر آتا ہے یا سنگلاخ وادیوں سے گزر کر تربیت اخلاق سے آتا ہے؟ نمبر 3، غیبی حکمت۔ اللہ تعالیٰ کا قانون اٹل ہے۔ وہ بظاہر پریشان کن حالات کو بھی اسلامی تحریک کے لیے بہتر اور بھلائی کا پیش خیمہ بنا سکتا ہے۔ گزشتہ 70 برس کے تناظر میں دیکھا جائے تو تحریک کی تمام تر حکمت عملی کے باوجود بڑی جماعتوں کی اجازہ داری کو نہیں توڑا جا سکا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے عنصر کے ذریعے ان دونوں کے اثرات کو محدود کر دیا ہے اور طاقتی مراکز کو متزلزل کر دیا ہے، اور اس طرح حکمت الہی سے میدان دعوت میں اچانک زیادہ وسعت، قبولیت اور نفوذ دعوت کا امکان ابھر کر آ گیا ہے۔
جن برادریوں کے جال کو تحریک 70 سال میں نہ توڑ سکی، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس میں شگاف پیدا کر دیا ہے۔ اب یہ تحریک پر ہے کہ وہ کس طرح حکمت، محبت اور خدمت کے ذریعے ان مظلوموں تک پہنچے جو پہلے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ اب دعوت کی نئی راہیں کھلی ہیں۔ نمبر 4، دعوت کی نئی راہیں۔ دعوت کے لیے ابلاغ عامہ کا مؤثر استعمال سنت انبیاء کرام ہے، اور آج کے دور میں اس کی اہمیت ہمیشہ سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔ خصوصیت سے پرنٹ میڈیا کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا اور پھر اب سوشل میڈیا میدان پر چھا گئے ہیں۔ گزشتہ 4 دہائیوں میں بار بار ہر سطح پر اس پر غور کیا گیا، لیکن یہ کبھی نہ ہو سکا کہ اس کو تجویز سے آگے بڑھا کر ترجیحی بنیادوں پر، جس طرح انتخابات کے مالی وسائل آخرکار جمع کیے جاتے ہیں، اسی طرح میڈیا کے لیے وسائل پیدا کر کے اسے دعوت کا ذریعہ بنایا جائے۔ ابلاغ عامہ کا سیاسی کردار جتنا اس دور میں ابھر کر آیا ہے پہلے کبھی نہ تھا، لیکن ہمارا ابلاغ عامہ وہ نہیں ہونا چاہیے جس کا تجربہ قوم کرتی ہے۔ اس پر فوری طور پر ایک ٹاسک فورس جو 3 ماہ میں مکمل نقشہ بنانے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت تحریک کا نصب العین رضائے الہی کا حصول ہے، صرف پارلیمنٹ میں نشستوں کا حصول نہیں ہے، جن کا رضائے الہی کے لیے کام کرنے کے نتیجے میں ملنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ جب نیت واضح طور پر صرف اور صرف رضائے الہی کا حصول ہو، دعوت حق، شہادت حق اور اقامت دین کی ہوگی، اللہ کی غیبی امداد قلت تعداد کو کثرت پر غالب کر دے گی۔ دعوت کے لیے نوجوانوں کو ان کے اپنے زبان میں ان کی مسائل کی روشنی میں دعوت دیے بغیر ہم ان میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے خاص تربیت کی ضرورت ہے۔ آخر وہ روایتی سیاسی ادارہ دار جماعتوں کو نوجوانوں کو متحرک موبلائز کر کے ہی شکست دی گئی۔ آخر 2 روایتی سیاسی اجارہ دار جماعتوں کو نوجوانوں کو متحرک موبلائز کر کے ہی شکست دی گئی۔ اگر ایک شخص یہ کام 22 سال میں کر سکتا ہے تو کیا یہ کام ایک نظریاتی جماعت آئندہ 15 برس میں نہیں کر سکتی؟ نوجوانوں کو ان کی نفسیات کی روشنی میں ناچ گانے کے کلچر سے دامن بچاتے ہوئے کس طرح اپنے اندر شامل کیا جائے، اس کے لیے قیادت کو خصوصی تربیت کی ضرورت ہوگی، تاکہ روایتی طریقوں کے ساتھ وہ طریقے بھی استعمال کیے جائیں جو نوجوانوں کو ہم سے قریب لا سکتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ گزشتہ 3 دہائیوں میں کچھ نوجوان ہمارے سامنے آنے کے باوجود ہم سے دور بھی ہوئے۔ اس کے اسباب کو دور کرنا ہوگا۔ خود اعلیٰ کی عادت چاہے برسا برس تحریک سے وابستہ رہی ہو، ہر مرحلے میں مزید تربیت کی محتاج رہتی ہے۔ دنیا کی 10 بڑی صنعتوں کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے والے CEOs بھی تربیتی ورکشاپ سے گزر کر اپنی صلاحیتوں کو بہتر بناتے ہیں۔ نوجوانوں میں دعوت کے لیے خصوصی تربیت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، اس کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ نمبر 5، خواتین میں کام۔ نئے راستوں میں خواتین تک ہمارا پیغام کسی مداہنت کے بغیر پہنچنا ضروری ہے۔ ہمارا رویہ نہ معذرت پسندانہ ہو اور نہ روایتی، بلکہ آج کے خواتین کے مسائل کے پیش نظر اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ان کو اپنی قوت کا ذریعہ بنا سکیں۔ نمبر 6، مظلوموں کی مدد۔ ان نئی راہوں میں مظلوم عوام کے دلوں کو مسخر کرنے کے لیے حکمت عملی مرتب کرنی ہوگی، بالخصوص جو فاٹا، بلوچستان، اندرون سندھ و پنجاب میں غلاموں کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے حقیقی مسائل کو ہاتھ میں لینا ہوگا۔ نمبر 7، اہل قلم کی تیاری۔ ان نئی راہوں میں ایسے اہل قلم پیدا کرنے ہوں گے جو نوجوانوں میں پھیلنے والی جدید دہریت کا مدلل جواب ان کے فہم کے مطابق دے سکیں۔ ایسے اہل قلم جو انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں دعوت کو آسان اور دل نشین انداز میں پیش کر سکیں۔ نمبر 8، تعلیمی ادارے۔ ان نئی راہوں میں ان تمام تعلیمی اداروں کو دعوت کا ہدف بنانا ہوگا جو اس وقت گو تحریک سے وابستہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کے نصابات، ان کے اساتذہ، ان کا ماحول دیگر اداروں سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ یہ وہ خزانے ہیں جن کو ہم نے آج تک دعوت کے لیے صحیح طور پر استعمال کیا ہی نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نظام تعلیم اسلامی شکل اختیار کر لے تو جو ادارے ہمارے ہم فکر افراد چلا رہے ہیں، ان میں ہمیں تجرباتی طور پر اپنے تصورات کو اساتذہ کے ذریعے، نئی نصابی کتب کے ذریعے، طلبہ طالبات کی جداگانہ سرگرمیوں کے ذریعے ایک قابل عمل مثال کے طور پر پیش کرنا ہوگا۔ اگر ہم صرف 5 ایسے ادارے جو ملک کے ہر صوبے اور آزاد کشمیر میں معیاری تعلیم کے ساتھ اعلیٰ تربیت کردار کر رہے ہوں، آئندہ 5 برسوں میں قائم کر لیں تو یہ ہماری دعوت کو مستند بنانے کا ایک اعلیٰ نمونہ ہوگا۔ اگر قوم صرف ایک ہسپتال کے چلا لینے کی بنا پر کسی کی صلاحیت کی قائل ہو جاتی ہے تو کیا ہر صوبے میں ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے کے قیام کے بعد کوئی اسلامی نظام عدل کی مخالفت کر سکے گا؟ نمبر 9، دعوتی حکمت عملی کے اصول۔ 80 سال قبل سید مودودی نے دعوتی حکمت عملی کے لیے جن 3 اصولوں کی طرف متوجہ کیا تھا، ان کے صحیح ادراک اور ان کی روشنی میں طویل المیعاد حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ 3 اصول یہ تھے:
نمبر 1 لادینیت کے مقابلے میں خدا کی بندگی اور اطاعت۔ نمبر 2 قوم پرستی کے مقابلے میں ملت اسلامی۔ نمبر 3 جمہور کی حاکمیت کے مقابلے میں خدا کی حاکمیت اور جمہوری خلافت۔ آج کے حالات میں جس طرح تعلیم، سیکولر لابی کے دانشوروں اور ابلاغ عامہ نے ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ مذہب ذاتی معاملہ ہے، اسے دلائل کی بنیاد پر درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی اجتماعیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہماری معاشرت، سیاست، معیشت، ثقافت، بین الاقوامی تعلقات، ہر چیز قرآن و سنت کی روشنی میں طے ہو، جیسے کہ دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مدعا ہے۔ ایک فوجی آمر نے ایک جذباتی نعرہ یہ دیا کہ سب سے پہلے پاکستان، جس کا مطلب یہ تھا کہ بقیہ تمام معاملات کو الگ کر دیں اور ایک زمینی خطے جس کا نام پاکستان ہے اسے اولویت دی جائے۔ حالانکہ اس خطے کے وجود میں آنے سے قبل ہی ملت اسلامیہ نے یہ طے کر دیا تھا کہ ہمیں وہ خطہ چاہیے جہاں لا الہ الا اللہ ہر شعبے میں رائج ہو۔ گویا اولین چیز وہ ہے جسے خود بانی پاکستان نے اپنے 3 اصولوں میں ایمان، اتحاد، تنظیم کی شکل میں بیان کر دیا تھا۔ پاکستان اس کلمے کی عملی شکل ہے، اس لیے جغرافیائی، نسلی، لسانی قوم پرستی کی جگہ نظریہ پاکستان کی برتری کو حکمت کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی ملک کے قیام کی بنیاد اس کا نظریہ یا آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ اگر نظریہ پاکستان کو نظر انداز کر دیا گیا تو ملک کی بقا اور قیام کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ تیسرا اصول غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے اور ان تمام اعتراضات کا جواب فراہم کرتا ہے جو مروجہ جمہوری نظام کے ساتھ تعاون کرنے پر کیے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ تحریک اسلامی کا ہدف اور مقصد اللہ کی زمین اور بندوں پر صرف اس کی حاکمیت قائم کرنا ہے، لیکن اس کے لیے جو راستہ منتخب کیا گیا ہے وہ نہ حاکمیت جمہور ہے اور نہ پارلیمان کی متعلق حاکمیت، بلکہ خلافت جمہور کے ذریعے اصل مالک، آقا اور حاکم کے احکامات کا نفاذ ہے۔ آمریت، بادشاہت اور پارلیمان کی متعلق حاکمیت کو دستور پاکستان رد کرتا ہے اور اللہ کی حاکمیت کے قیام کو مملکت کا مقصد قرار دیتا ہے۔ تحریک اسلامی روز اول سے دستور پاکستان کی روح اور الفاظ کا احترام کرتے ہوئے دستوری ذرائع سے ملک میں بنیادی تبدیلی لانا چاہتی ہے۔ یہ ایک تدریجی عمل ہے جسے ایک شب و روز میں نہیں کیا جا سکتا۔ دستور پاکستان اس کے لیے جو طریقہ تجویز کرتا ہے وہ رائے عامہ کو ہموار کرتے ہوئے پارلیمان کے ذریعے اسلامی قانون سازی ہے یا پارلیمان میں اجتماعی اجتہاد ہے۔ یہ کفر و شرک کے نظام میں شرکت نہیں ہے، بلکہ خلافت جمہور کا واضح مطلب یہ ہے کہ عوام اور ان کے منتخب نمائندے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں قانون سازی تو کر سکتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ تبدیلی کا یہ عمل اللہ کی استعانت سے جلد بھی طے ہو سکتا ہے اور کچھ طویل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ذہن کو تیار کرنے اور رائے عامہ کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اس کو اہمیت نہیں دی جائے گی، ہماری خواہشات کے باوجود یہ کام اپنی منزل کو نہیں پہنچے گا۔ اس میں سب سے اول مکمل بندگی رب پیدا کرنے کے لیے ایک انتہائی مؤثر تربیتی نظام کی ضرورت ہے جو براہ راست فکر مودودی اور مصادر اسلام کے مطالعے پر مبنی ہو۔ فکر کی تطہیر اور ہم آہنگی کے بغیر یہ کام ناممکن ہے۔ وطن پرستی کی جگہ ملت اسلامی اور امت اسلامی کے تصور کو فروغ دینا ہوگا تاکہ پاکستان کی نظریاتی بنیاد مستحکم ہو سکے۔ فلاحی کاموں کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ ہر کام حکومت کی سطح پر کرنے کا مطالبہ اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ خود ایسے اداروں کا قیام جو تعلیم، صحت اور خاندانی نظام کو مستحکم کریں، یہ دعوت کا لازمی حصہ ہے۔ تحریک کو اسے اہمیت دینی ہوگی۔ نمبر 10 سیاسی حکمت عملی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر عنقریب مقامی سطح پر ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو توجہ کا مرکز بنانا ہوگا۔ نچلی سطح پر کام ہی تحریک کو دعوت کا صحیح طریقہ سکھاتا ہے اور عوام کو اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ تحریک جو تبدیلی لانا چاہتی ہے کیا اس کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اگر لوکل انتظامیہ میں صالح عناصر کے آنے کے بعد مقامی فلاحی کام کر سکتے ہیں تو کیا صوبائی مرکزی سطح پر بھی وہ ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس اعتماد کو بحال کیے بغیر محض صوبائی اور مرکزی سطح پر کام کرنا مطلوبہ نتائج پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ایسے افراد کا انتخاب ہماری ضرورت ہے جو صالح نوجوان ہوں، جن کا کردار سچائی، امانت اور خدمت کا پیغام دیتا ہو۔ افراد کے انتخاب میں ضرورت ہے کہ دوسروں کی نقل کرتے ہوئے
دھوم دھام کی جگہ سادگی اور خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ کام کیا جائے۔ اس کام کے لیے سیاسی شعور رکھنے والے افراد کے ساتھ مشاورت اور ملک گیر پیمانے پر منتخب مقامات کا تعین کر کے ان پر آج ہی مناسب افراد کا تعین کرنا ہوگا تاکہ بھرپور عوامی رابطے اور رائے عامہ کو ہموار کرنے کا عمل مناسب انداز میں سر انجام دیا جا سکے اور دعوتی حکمت عملی کے اثرات سیاسی میدان میں مطلوبہ نتائج پیدا کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ